سب سے پہلی چیز سوچ ہوتی. انسان جب سوچتا ہے تو وہ سوچ ایکشن بنتی. اگر سوچیں گے نہیں تو عمل کی طرف بھی نہیں آئیں گے. تو اسی لیے پہلی چیز ہے کہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ کون سی عادت ہم نے چھوڑنی ہے, کون سی اختیار کریں, تب آپ اگلا قدم اٹھائیں گے. اور پھر اگر وہ عمل کریں گے اور مسلسل کریں گے تو عادت بن جائے گی وہ. ٹھیک ہے. اور اچھی عادتوں کا مجموعہ ہی اچھا اخلاق ہوتا ہے. رائٹ. اچھی عادتوں کا مجموعہ اچھا اخلاق ہوتا ہے. اچھا اخلاق یہ نہیں ہوتا کہ ٹیمپریریلی تھوڑی دیر کے لیے کہیں ایک آرٹیفیشل خول چڑھا کے اسمائل بھی لے آئے, ذرا سے اچھے بھی بن گئے, اور جس وقت وہاں سے ہٹے تو سارا خول اتار کے ایک طرف رکھ دیا, پھر اصلی نکل آئے. تو کیا اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں اچھے اخلاق کا درجہ ملے گا؟ یہ جو خول چڑھایا تھا ہم نے پھر اتار دیا. ہم باہر پبلک میں ہوتے ہیں, خول چڑھا لیتے, گھر آتے ہیں جیسے حجاب اتارتے ہیں تو خول بھی اتار دیتے ہیں اور پھر ہم اصلی بن جاتے ہیں. ایسے تو نہیں کام چلے گا نا. ہم نے کیا بننا ہے؟ اندر باہر ایک ہی رہنا ہے. کچھ بھی ہو ہم نے وہی رہنا ہے, خول نہیں چڑھانا. کہ اس خول چڑھانے میں بھی ایک مصیبت ہے, یعنی ایک ایفرٹ ہے بلا وجہ کی, اور ایک منافقت ہے, دو رنگی ہے. تو اگر یہ اندر صحیح چیز راسخ ہو گئی نا تو پھر وہ ہماری بہترین نگران بن جائے گی ہماری عادتیں, اور ہمیں وہ اس طرف جانے نہیں دے گی. ٹھیک ہے. اور جب ہمارا اخلاق واقعی اچھا ہو جائے گا تو ہماری زندگی اچھی ہو جائے گی, اور جب زندگی اچھی ہو جائے گی تو ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. تمہاری آخرت کی بہتری کا انحصار کس پر ہے؟ ہماری اچھی زندگی پر. اچھی زندگی کا انحصار کس پر ہے؟ اچھے اخلاق پر. اور اچھا اخلاق کہاں سے بنے گا؟ اچھی عادات سے. اور اچھی عادات مسلسل عمل سے, اور مسلسل عمل شروع کہاں سے ہوگا؟ سوچ سے. اب اس کا ایک آپ گول دائرہ بنا لے, سرکل بنا لے, چارٹ بنا لے, کچھ بنا لے, لیکن یہ کہ یہ کیے بغیر آپ منزل تک نہیں پہنچ سکتے. رائٹ. اکثر شادیاں جو محبت کی بھی ہوتی کیوں ناکام ہوتی ہیں؟ وہ آپ اپنا آپ نہیں ہوتے, وہ آپ نے خول چڑھایا ہوتا ہے, اور پھر شادی کے بعد آپ ریئل سیلف ہو جاتے ہیں. تو وہ اتنا بڑا کنٹراسٹ دوسرے کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے. تعلقات نبھائی نہیں جا سکتے. نہیں, ہر ایج میں عادت بدلی جا سکتی, یہ یقین رکھیں آپ. وہ ایک حدیث سنی ہوگی, آپ نے پڑھی ہوگی, کوئی یہ کہے کہ پہاڑ ٹل جائے تو وہ مان لو, مگر کوئی کہے عادت بدل گئی تو یہ نہ مانو. اس کی تحقیق کی ہے, یہ ضعیف حدیث ہے. تو اس لیے تسلی رکھیے کہ ٹھیک ہے, پہاڑ ٹلنے جیسی مشکل ضرور ہو سکتی ہے, لیکن ایسا نہیں کہ پہاڑ نہ ٹلے. اب آپ نے ایک دن ڈیسیژن لیا کہ میں نے روز کلمہ پڑھنا. اگر آپ نے کوئی ایک ٹائم مقرر نہیں کیا, یا آپ نے اس کو کانشیسلی دہرایا نہیں کئی دن تک, اس کو تو ہوگا کیا؟ وہ جو کل ہم نے بات سنی اس کا اثر کم ہو جائے گا, وہ قصہ بھول جائے گا, وہ پھر جو ہم نے ایک دو دن کام کیا اس دن کے بعد چھٹ جائے گا. تو اب کیا کرنا ہے ہمیں کہ واقعی اگر ہمیں اس کی امپورٹنس کا یقین ہو گیا کہ کرنا ہی کرنا ہے, تو پھر ہمیں اب یا تو کوئی لکھ کے لگانا ہوگا یا کوئی اسٹیمولس رکھنا ہوگا تاکہ پھر ہم اس کو بھولے نہیں. گڈ. بالکل. یعنی ہماری بری عادتیں کتنی بھی پکی ہوں, لیکن ان کو توڑنے کے لیے انشاءاللہ اللہ کی مدد سے وہ سب آسان ہو جائے گا. رائٹ. اب یہ ہے کہ عادات جو ہے نا وہ دو طرح کی ہوتی ہیں, یا دو حصوں میں آپ ان کو بانٹ سکتے ہیں. کچھ وہ ہوتی ہیں جو ہماری خواہشات کے ارد گرد ریوالو کر رہی ہوتی ہیں, یعنی جو ہماری خواہشات سے متعلق ہوتی ہے, اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے آئندہ کے اندیشوں سے متعلق اور فکر افکار سے متعلق, یعنی آپ یوں کہیں کہ فیوچر سے متعلق ہو سکتی ہے. اب مثال کے طور پر ہماری خواہشات میں سے ایک بہت بڑی خواہش ہے لمبی عمر. یود احدہم لو یعمر الف سنہ. اچھا, جب کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے تو اس کے لیے وہ کون سی عادات اختیار کرتا ہے, اور اس کے لیے کتنی محنت کرتا ہے؟ ہیلدی فوڈ, ایکسرسائز, پرہیز. جو ڈاکٹر کہتے تھے نا کہ شوگر آپ کو نہیں کھانی یا فلاں فوڈ نہیں کھانی ورنہ آپ ہلاک ہو جائیں گے, تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اتنی بھی بڑی خواہش ہو لیکن اس کو چھوڑ دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ ہیلتھ کانشیس ہوتے ہیں, یا جن کو یہ ہوتا ہے کہ ہم مر نہ جائیں, سب کو ہی ہوتا ہے, لیکن کچھ لوگوں کے اوپر یہ چیز بہت زیادہ ہوتی, تو ان کی پوری زندگی کس کے گرد ریوالو کر رہی ہوتی؟ ہر چیز ان کی صحت اورینٹڈ ہوتی ہے, پورا لائف سٹائل چینج کر دیتے ہیں. اب کسی کو پتا چلا کہ اس کو ہارٹ کی پرابلم ہوگی تو ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ لائف سٹائل چینج کرنا ہوگا. وہ کرتے ہیں نہ چاہتے ہوئے کرتے ہیں. مثلا اگر آپ کو کوئی چیز بہت ہی پسند ہے تو آپ سوچتے ہیں میں اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی, مر جاؤں گی اس کے بغیر. لیکن اگر ڈاکٹر کہہ دے کہ نہیں یہ آپ کو نہیں کھانا, تو پھر آپ کیا کرتے؟ نہیں کھاتے, کیونکہ آپ کو زندگی زیادہ عزیز ہے کس سے؟ اس چیز سے. ہاں, آپ یعنی کچھ چیزوں کو ٹالتے رہتے, لیکن جب پتہ چلتا ہے کہ نہیں وہ زندگی لینے والی ہے تو پھر ہم ہوش میں آ جاتے ہیں.
اسی طرح آپ دیکھیے کہ کچھ لوگوں کے لیے مال ایک بہت بڑا ٹریگر بن جاتا ہے کہ پیسہ کمانا ہے، لیکن دوسری طرف ان کو سونے کی بھی عادت ہوتی ہے. تو کیا چیز کس پہ غالب آتی ہے؟ ایک طرف مال کی محبت ہے، دوسری طرف نیند کی محبت ہے. کون سی محبت کس محبت پہ غالب آئے گی؟ اب ان کو ہیبٹ پڑ چکی ہے زیادہ سونے کی، تو اب وہ کریں گے کیا؟ عادت بدلیں گے نا، عادت توڑیں گے نا، نیند کم کریں گے نا. جب ان کو یہ احساس ہو گیا، یقین آ گیا کہ زیادہ مال حاصل کرنے کے لیے نیند کم کرنی پڑے گی. اسی طرح جس شخص کو یقین یا ایمان ہو گیا کہ مجھے جنت حاصل کرنے کے لیے بھی نیند کم کرنی ہے اور وقت پر نمازیں پڑھنی ہے، صبح وقت پر اٹھنا ہے، تو پھر وہ اپنی عادت تبدیل کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کرے گا نا. تو یہ جو ہماری خواہشات، ہمارے بلیفس، ہمارے گولز یا جو ہمارے مقاصد ہوتے ہیں، وہ عادات کو تبدیل کرنے میں مدد دیتے ہیں. اسی طرح کچھ اندیشوں میں مثلاً کس چیز کا خوف سب سے زیادہ ہوتا ہے؟ موت کا. تو موت کا خوف ہمیں کس چیز سے بچاتا ہے؟ ہم انکانشیسلی ویسے بجلی کو جا کے ہاتھ نہیں لگائیں گے، جانتے اور انجانے ہر حال میں اس سے بچیں گے. بچے کو جب ایک جگہ کسی جگہ سے کرنٹ لگ جاتا ہے کچھ، تو دوبارہ پھر کیا پیچھے ہٹنے لگتا ہے. جب وہ اس کے قریب جاتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو اندیشے جو ہوتے ہیں وہ بھی عادات کو توڑنے یا بنانے دونوں میں مددگار ہوتے ہیں. تو ایک طرف خواہشات، امیدیں، اور دوسری طرف اندیشے، ان دو چیزوں کے گرد عادات جو ہے ریوالو کرتی ہے یا بنتی ہے یا ختم ہوتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ ایک تحقیق کے مطابق کسی عادت کی بنیاد ختم کرنے کے لیے 21 دن کا وقت درکار ہے. 3 ویکس لگتے ہیں. یعنی کسی بری عادت کو مثلا ختم کرنا ہے آپ نے، اور اچھی عادت اپنانے کے لیے 30 دن درکار ہے، 30 ڈیز. اب اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے رمضان 30 ڈیز یعنی 1 مہینے کا ہوتا ہے، تو وہ پوری ہمارے سال بھر میں کھانے پینے کی عادات، سونے کی عادات کو ریگولیٹ کر دیتا ہے. تو اب ہمیں کرنے کے 2 کام ہیں. کیا؟ ایک ہے بری عادتوں کو ختم کرنا، اور دوسرا ہے اچھی عادتوں کو اختیار کرنا. مثلا آج سے آپ نے عافیت کی دعا مانگنی ہے نا، تو ہر روز کیلنڈر پہ مارک کر کے 30 ڈیز صبح و شام عافیت کی دعا پڑھے. اس کے بعد کیا ہو جائے گا؟ عادت بن جائے گی. آپ کو پھر ایفرٹ نہیں لگانی پڑے گی، آپ کو کوئی چیک مارک نہیں لگانا پڑے گا کہ او اچھا میں نے پڑھی کہ نہیں پڑھی، کیونکہ کچھ دن تک آپ کو یہ کرنا پڑے گا. تو 3 اہم باتیں جو کل میں نے شروع کی تھی، ان میں سے پہلی چیز تھی، ایک ہے جو محرک ہوتا ہے یا ٹریگر ہوتا ہے، دوسرا ہے پھر اس کی روٹین یا اس میں تسلسل، اور تیسرا پھر یہ ہے کہ کچھ ریوارڈز ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہماری عادتیں بنانے میں ہمارے لیے مددگار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، 7 ایسی چیزیں لکھ لیجئے جو آپ کو ایک ہیبٹ کے میک یا بریک کرنے میں مددگار ہوں گی. 7 steps ٹو بریک اور میک دا ہیبٹ. کرنا کیا ہے آپ نے، لاہ عمل کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اپنی عادات کو پہچاننا. اس کے لیے میں نے آپ کو ہوم ورک دیا ہے. اپنی ان عادتوں کے بارے میں لکھے جن سے آپ سخت تنگ ہے، خود ہی یا دوسرے تنگ ہیں ان کی وجہ سے، اور پھر وہ اخلاق یا عادات یا ٹارگٹس لکھ لیں کہ جن کو آپ اختیار کرنا چاہتے ہیں. تو سب سے پہلے تو سیلف اویئرنیس جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اپنے آپ کو پہچانے کہ میں ایمان، عبادات، اخلاق اور کردار کے کس درجے پر ہوں. اور جتنا اچھا آپ کا انالیسز ہوگا، جتنا ریئلسٹک ہوگا، جتنا حقیقت پسندی پر مبنی ہوگا، اتنا ہی زیادہ پھر آپ اپنی بہتر طور پر اصلاح کر سکیں گے. اس کے لیے آپ کو اپنا محاسبہ کرنا ہوگا. محاسبہ کیسے کریں گے؟ یہ انالائز کرنا ہوگا کہ میری ایک بری عادت کس چیز کو نقصان دے رہی، اس کا نتیجہ کہاں جا کے پڑ رہا ہے، یعنی میں کیا حاصل کر رہی ہے اس کے بدلے. مثلا اگر آپ کو سونے کی عادت ہے، ایکسٹرا سونے کی عادت، ضرورت سے زائد سونے کی عادت، تو اب محاسبہ کیسے کریں گے؟ پہچان لیا نا، اور پہچاننے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ پھر آپ کو انالائز بھی ساتھ کرنا ہوگا کہ مثلا زیادہ سونے سے کیا نقصان ہوا. کوئی آپ کو کچھ بھی نہ کہے، نہ آپ کی اماں کچھ کہتی ہیں، نہ کوئی ٹیچر، کوئی بھی آپ کو پوچھنے والا نہیں، آپ اپنے اون پر ہیں. تو اب آپ کو خود اپنے لیے کرنا ہوگا کہ اب میں اتنا جو سوئی ہوں، نماز فجر میں نے قضا کر دی، اس کا نقصان کیا ہوا؟ یا میں لیٹ اٹھی ہوں تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ میرے اذکار متاثر ہوئے، میری ایکسرسائز متاثر ہوئی، فلاں اور فلاں چیز اس میں نقصان ہوا. تو پھر آپ پیچھے جا کے دیکھیں گے کہ میں کیوں لیٹ سوئی تھی، کیوں دیر تک سوتی رہی، کیوں زائد سوئی، اس کی ریزن کیا ہے. تو یہ سارا آپ کو انالائز کرنا ہوگا، یعنی اپنی ہیبٹ کو اس اعتبار سے دیکھنا ہوگا کہ ان کے اثرات کہاں تک جا رہے ہیں. آپ کی کچھ عادتیں ایسی ہیں جو آپ کی ازدواجی زندگی پہ اثر انداز ہو رہی ہوتی، کچھ عادتیں آپ کی دیگر ریلیشن شپس پہ اثر انداز ہو رہی ہوتی. بس آپ کو چیخنے چلانے کی عادت ہے یا کوئی اور بدتمیزی کرنے کی عادت ہے، تو اس سے آپ کے ریلیشن شپ متاثر ہو رہے ہیں. کچھ عادتیں انسان کی جابس کے لیے رسک ہوتی ہیں، ان کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا، کسی جاب پر کوئی انہیں رکھنا پسند نہیں کرتا، ہاں وہ کتنے ہی قابل کیوں نہ ہو، کیونکہ ان کی کچھ عادتیں، مثلاً عہد کی پابندی نہ کرنا،
یا مثلا جھوٹ بولنا, یا مثلا امانت کا پاس نہ رکھنا, یا کوئی کمٹمنٹ نہ کرنا کسی چیز, تو یہ تمام چیزیں کیا کرتی ہیں, مالی معاملات پر اثر انداز ہو جاتی ہے بعض اوقات. پھر اسی طرح ایک اور چیز اپنے آپ کو انالائز کرنے کے لیے آپ اپنے آس پاس کے لوگوں سے پوچھیں. کچھ چیزیں تو خود ڈھونڈ لیں, کچھ اپنے دوستوں سے پوچھیں. اچھا میری بری عادتیں بتائیں. جب میں یونیورسٹی میں تھی میں نے 2 بڑے فلس کے پیجز بھرے تھے اپنی بری عادتیں خود ڈھونڈ کے لکھنے کے اور آس پاس کے لوگوں سے پوچھ کے لکھنے کے, کیونکہ ہم جرات ہی نہیں کرتے کسی سے پوچھے بھی ہماری کون سی عادت بری ہے. اتنی بڑی لسٹ بنی. بلیو می, آپ کو بھی اگر اپنے ساتھ پیار ہے تو یہ کرنا پڑے گا کہ اپنے آس پاس کے قریبی ساتھیوں سے پوچھے اور ان کو اجازت دے دیں کہ سچ بولنے, کیونکہ ہاں ان کو سچ بولنے کی اجازت نہیں دیتے نا بعض اوقات. گھر والے سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ اپنے گھر والوں سے پوچھے کیونکہ وہ سچ بولیں گے, ان کو آپ کا ڈر نہیں. دوستوں کو پھر ڈر ہوتا ہے کہ دوستی چلی جائے گی اگر سچ بولا تو, ٹھیک ہے نا. گھر والے سے پوچھے وہ کیا کہتے ہیں آپ کے بارے میں. بہنوں سے پوچھے, چھوٹوں سے پوچھے, بڑوں سے پوچھے, شوہر سے پوچھیں, بچوں سے پوچھیں, ماں باپ سے پوچھیں, بہن بھائیوں سے پوچھیں وہ کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کچھ چیزیں ٹھیک نہ بھی ہوں لیکن بہت سی ٹھیک بھی ہوگی. پھر آپ کچھ رول ماڈلز کو اپنے سامنے رکھ کے دیکھیں کہ ان کے اندر کیا خوبیاں جو میرے اندر نہیں ہیں. ٹھیک ہے, آپ جس کو بھی رول ماڈل اپنا بنائیں, مثلا اپنے فادر کو, مثلا اپنے ٹیچر کو, کسی کو. اور سب سے بڑے رول ماڈل تو ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. میں اپنے بیٹے کو صبح غیبت کے بارے میں پڑھا رہی تھی آج, اور پھر تانا دینا, ویل لکل ہمزۃ لمزہ پہ بات کر رہی تھی اس سے. تو کہنے لگا اگر کسی کو جوک میں کہہ دے, تو میں نے کہا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوک میں کسی کو ایسی باتیں سنائیں گے؟ تو وہاں سے دیکھو کہ جو آپ نے نہیں کیا وہ ہمارے لیے کسی بھی صورت اچھا نہیں. ہم جسٹیفائی نہ کریں, کیونکہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں آئی واز کڈنگ, بس میں تو مذاق ہی کر رہا تھا, تو تم نے مائنڈ کیوں کیا, اور اس کرتے کرتے اچھا بلا ہرٹ کر جاتے ہیں دوسرے کو. یہ بھی کچھ لوگوں کی بری عادت ہوتی ہے نا, ہنسی مذاق میں دوسروں کو ذلیل کرنا, اور اس کو ہم کہتے ہیں تو ہنسی مذاق ہے, دل خوش کر رہے ہیں, حالانکہ وہ دل توڑ رہے ہوتے ہیں, وہ پتہ نہیں چلتا. تو پھر اصل رول ماڈل کیا ہے ہمارے لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کسی بھی اپنی عادت کو جسٹیفائی کرنے لگے تو فوراً سوچیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو یہ کرتے نہیں کرتے, مجھے بھی نہیں کرنا, کیونکہ میرے لیے بہترین نمونہ وہ ہے. مجھے اپنے اندر سے ہیبٹ نکال لی, یہ عادت نکال لی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اچھی کتابیں, اچھی چیزیں آپ کے لیے آئینہ بن جائیں گی. مثلاً قرآن مجید آپ پڑھتے ہیں تو وہ آپ کے لیے کیا بن جاتا ہے؟ آئینہ بن جاتا ہے. اس کے مطابق آپ اپنے آپ کو پرکھتے رہتے ہیں, یعنی قرآن و سنت کا مطالعہ جو ہے. اور اس کام کے لیے ریٹن ایکسرسائز کیجیے. زبانی کلامی باتوں سے نہیں بات بنے گی. کوئی اپنی ڈائری بنائیے اور اس پر لکھیے, اپنے ساتھ خود ریزولوشن بنائی, یہ چیزیں جو ہیں وہ مجھے اپنے سے دور کرنی ہے. دوسری بات یہ کہ جب آپ ریزولوشن بنا لیں تو اب آپ کے جو ٹارگیٹس ہوں وہ بہت مضبوط ہوں کہ یہ کر کے چھوڑنا, ہر قیمت پہ کرنا مجھے. جیسے جھوٹ بولنے کی عادت اور مذاق میں جھوٹ بولنے کی عادت پڑ گئی آپ کو کہیں سے, اور آپ کو یکایک احساس ہوا, خود ہوا یا کسی نے دلایا, کوئی بھی جو آپ نے میتھڈ ڈیوائز کیے اپنے عادتوں کو جانچنے کے یا اپنی شخصیت کو پرکھنے کے, تو اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہوگا کہ پھر اپنے ساتھ عہد کریں, یہ ہٹانی ہے عادت, مجھے دیر تک سونے کی عادت چھوڑنی ہے. فجر میں برکت ہے, مجھے فجر کے وقت جاگنا ہے. مثلاً مجھے پیپسی چھوڑنا ہے, مجھے فلاں فوڈ چھوڑنا ہے, میری ڈاکٹر یا حکیم نے بتایا یہ آپ کے لیے نقصان دہ, تو مجھے اب اس کو چھوڑنا ہے. جنک فوڈ چھوڑنا ہے مثلاً, اس کے برعکس سبزیاں کھانا ہے, پانی پینا ہے, فجر کے وقت جاگنا ہے. اور اسی طرح اگر ریڈنگ کی عادت نہیں مثلاً تو ریڈنگ کی عادت ڈالنی. آپ کی زندگی میں آپ کو کیا درکار ہے, وقت پر نہیں پہنچی تو وقت پہ پہنچنا ہے. مثلاً کوئی بھی چیز جس سے آپ تنگ ہیں اور آپ کو پتہ ہے آپ غلط کر رہے ہیں, تو اس کو انڈو کرنے کے لیے اپنی اس عادت کو توڑنا ہے اور اس کی جگہ یہ عادت لانا ہے. بہت ساری چیزیں اکٹھی نہ کر لیجیے کیونکہ شاید ایک بھی نہ کر سکے, پھر اس میں پھر پرائرٹائز کر لیں کہ سب سے اوپر کون سی, اور ہو سکتا ہے وہ کی پوائنٹ وہ کر لیں تو سارا کچھ نیچے ٹھیک ہو جائے. یہ بھی بعض اوقات ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو کوئی ایک یا دو چیزیں کر لیں. مثلاً آپ کو بے وجہ لوگوں سے اریٹیشن ہوتی, تو میں نے اپنی اس عادت پہ کنٹرول کرنا ہے. ٹھیک ہے, کیسے کرنا ہے اس کے طریقے پر آگے آئیں گے, لیکن جو چیز آپ کے سب چیزوں میں خلل ڈال دیتی ہے, آپ کے بڑے بڑے مقاصد پہ پانی پھیر دیتی ہے, آپ کی ساری انرجی کو ختم کر دیتی ہے, آپ کی ساری ذہانت کو ضائع کر دیتی ہے, وہ کون سی چیز ہے؟ اس کو تو ہٹا کے ہی دم لینا ہے تاکہ میں اس زندگی کو اللہ کی نظر کر. کبھی میں سوچتی ہوں ہم بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, اور جس قسم کی بیکار فضول زندگی ہم گزار رہے ہیں, کیا اللہ کو چاہیے یہ؟ ہاں سوچئے, کیا ایسی زندگی اللہ کو پسند ہے جو ہم کہتے ہیں میری زندگی اللہ کے لیے؟ ذرا اس اسٹیٹمنٹ پہ غور کریں. یہ دے رہی ہے اللہ کو, ایسی نماز, ایسی عادت ہے, ایسا اخلاق, ایسا دین کا کام جو بھی میں کر رہی ہوں,
تو اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو گول سیٹنگ کیجیے. رائٹ.